دیکھیں خوف اور فوبیا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ خوف ہمارا ایک نیچرل ہیومن ہے. ہم سب کے اندر خوف کسی نہ کسی چیز کا یا کچھ بھی, یعنی یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فوبیاز ان کو کہتے ہیں جو یہ فیئرز ہوتے ہیں, جو خوف ہے ہماری زندگی میں, یہ بے جا ہونا شروع ہو جائے. فوبیاز جو ہیں وہ انفیکٹ ایموشنل ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں آتے ہیں. یعنی ہوتی ان میں تھاٹس انوالو ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ آپ کی فیلنگس کو, یعنی یہ اتنی زیادہ انزائٹی آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سچویشن کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ایک اسٹیٹ انزائٹی اینڈ ایک ٹریٹ انزائٹی. اسٹیٹ انزائٹی اینڈ ٹریٹ انزائٹی. اسٹیٹ انزائٹی سے مراد جو ہم سب کو ہوتی ہے. ٹریٹ انزائٹی یعنی اس سے بڑھ کر, یعنی آپ پرماننٹ ہی ایک انزائٹی کی اسٹیٹ میں ہوں. سو کازز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بیڈ ایکسپیرینسز جو ہمارے ہوتے ہیں نا, نیگیٹو اسٹریسفل, تو وہ کاز کر سکتے ہیں فوبیا کو کریٹ کرنے میں. ایک بندے کا اگر ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں میں وہ گر گیا ہے یا لوگوں کے سامنے اس کی بڑی کسی نے کوئی بے عزتی کر دی ہے, تو وہ ان لوگوں سے ملنے میں ذرا گھبرائے گا. یا ٹیچر نے کبھی ان فرنٹ آف آل سب کے ڈانٹ دیا ہے, تو یعنی ایسا پینفل کوئی ایکسپیرینس یا بیڈ یا اسٹریسفل ایکسپیرینس کاز کر سکتا ہے فوبیاز کو. اپارٹ فرام دیٹ جینز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, جو پری ڈسپوزیشن ہے انسانوں کی وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. بٹ ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فوبک پیرنٹس کے بچے بھی فوبک ہوں, ناٹ نیسیسری. ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے لوگوں میں اس طرح سے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ بہت رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے, اگر آپ کے ٹریننگ ایسی ہے, آپ کا ارد گرد کا ماحول فوبیاز کو انڈیوس کر رہا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات, آبزرویشنل لرننگ جو ہے وہ فوبیاز کو بہت کریٹ کرتی ہے. آبزرویشنل لرننگ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. سو اگر وہ اپنے پیرنٹس کو لیزرڈ کاکروچ سے ڈرتا ہوا آبزرو کر رہے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر یہ ہوگا. وہ اگر اپنے پیرنٹس کو سوشلائز کرنے سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو ان کے اندر بھی دیر آر چانسز کہ سوشل فوبیا جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے. دیکھیں خوف اور فوبیا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ خوف ہمارا ایک نیچرل ہیومن ہے. ہم سب کے اندر خوف کسی نہ کسی چیز کا یا کچھ بھی, یعنی یہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. فوبیاز ان کو کہتے ہیں جو یہ فیئرز ہوتے ہیں, جو خوف ہے ہماری زندگی میں, یہ بے جا ہونا شروع ہو جائے. یعنی جیسے اب سانپ کا خوف یا اسنیک کا فیئر لوگوں میں عام ہوتا ہے, نیچرل ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈینجرس ہے اور اس کے بارے میں ذرا خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک بندے کو سانپ کا سوچ کر ہی بے ہوش ہو جائے, جس کو کہتے ہیں irrational فیئر کا ہونا, بے جا خوف کا ہونا, اس کو فوبیا کہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی 500 فوبیاز ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں ملٹیپل ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ. سو فیئرز جو نارمل ہم خوف ایسی چیزوں سے جو کہ شاید سب کے لیے خوف زدہ ہوں, خوف کریٹ کرتی ہوں, جیسے میں نے اسنیک کی اگزامپل دی ہیں, یا اور جیسے ایگزام کا فیئر سب کو ہوتا ہے. لیکن یہ فیئر فوبیا میں تب کنورٹ ہو جاتا ہے جب بے جا ہونا شروع ہو جائے. یعنی آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ اسے اپنے اوپر سوار کر لیں, ضرورت سے زیادہ اس کو سوار کرنے کے باوجود علاوہ آپ فزیولوجیکل چینجز اس کے اندر اپنی باڈی میں ضرور دیکھیں. جیسے ایک بندے کو ایگزام کا فیئر ہے تو وہ اس کو ہیلپ کرے گا, پڑھنے پر مجبور کرے گا. لیکن اگر اس کو بے جا خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم آگے چل کے یہ بات کریں گے کہ فوبیاز کے کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن بے جا خوف کسی بھی چیز کا آپ کی اگر لائف میں ہے تو اس کو فوبیا کہتے ہیں. صحیح. اچھا, اپنے ویورز کو میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا فیس بک پروگرام چونکہ لائیو آ رہا ہے, تو آپ اس پہ کمنٹس کی صورت میں اپنے سوالات بھی, اگر آپ کے کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات ہیں یا آپ کے کمنٹس ہیں, وہ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا کر ان کے آنسرز کی طرف بھی جائیں. اچھا مس, فوبیا تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اچھا ایک آپ جب ایک چیز کو ضرورت سے زیادہ سر پہ سوار کر رہے ہیں اور اس کو آپ پرسسٹنٹ لے کے چل رہے ہیں, تو مطلب اس کے خیالات بھی آپ کو اپسیٹ کر رہے ہیں. ایک تو جیسے میں نے اگزامپل دی نا کہ سانپ کا خوف ایک جنرل عام لوگوں میں موسٹلی پایا جاتا ہے, کئی لوگ نہیں بھی ڈرتے ہیں سانپوں سے,
یا کوئی اور خوف ہے کسی بھی چیز کا. ڈیتھ کا خوف لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے, لوڈ ون کو لوز کرنے کا خوف ہوتا ہے. لیکن یہ خوف جب صرف خوف نہ ہو اور اس کی اتنی شدت بڑھ جائے کہ آپ جو ہیں وہ خیال سے بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں, کہ اگر جیسے ڈیتھ کا کسی کو فیئر ہے اور وہ فوبیا تب بن جائے گا جب اس کے خیال سے بھی لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے بیہیویئرس کو, یعنی ان کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے. لوگوں کو لوگوں سے ملنے کا خوف ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے, آپ میں اور مجھ میں بھی ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں سوشلائز کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کیا خیال کرے گا, انٹل انلیس ہم اس کے اوپر اوور کم نہیں کر لیتے. لیکن اگر فوبیا یہ بن گیا ہے تو میں لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دوں گی. وہ لوگوں یعنی وہ اتنی ایکسٹریم ہوتی ہے, وہ اتنا ارریشنل ہوتا ہے, اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا, وہ بیجا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اوائڈنس کی طرف لے کر آتا ہے. اور اتنی میزریبل کنڈیشن سم ٹائم ہو جاتی ہے بیکاز ہم ایسے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں یہاں پر کہ ساری لائف ڈسفنکشنل ہو کر وہ بندہ صرف اس خوف کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اور ناظرین آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے ہمارے پاس, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے فوبیا سے آپ سفر کر رہے ہیں تو گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا یا آپ کی زندگی کا پرماننٹ پارٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سو یہ گڈ نیوز ہے آپ کے لیے, اور اس گڈ نیوز کی جو طریقے ہیں, جو ٹریٹمنٹ ہے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر. اچھا مس, ٹائپس کس طرح کی ہو سکتی ہیں فوبیا کی, یا کس طرح کی ہوتی ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہمارے پاس آئی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو جیسے آپ نے کہا نا کہ 500 فوبیاز کی ٹائپ آئیڈینٹیفائی ہو چکی, لیکن مینلی کچھ 3 کیٹیگریز جو ہے بیہیورل سائنٹسٹ اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بناتے ہیں کہ جیسے اسپیسیفک فوبیا ہے, اگورا فوبیا ہے. یعنی مطلب زیادہ ٹائپس میں اس لیے ڈیٹیلز نہیں جاننا چاہ رہی کہ یہ وہ مٹیریل ہے جو آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. اب جو اسپیسیفک فوبیا ہے, اب اس میں آپ کو کسی بھی اسپیسیفک چیز کا فوبیا ہو سکتا ہے. اب وہ چاہے لیزرڈ کا ہے, چاہے کاکروچ کا ہے, چاہے وہ بلڈ کا ہے, اینی تھنگ اسپیسیفک, کسی جگہ کا ہے, کسی انسان کا. بہت سم ٹائم ہوتا ہے سرنج کا فوبیا بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو, ریٹس ہیں, یعنی اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, یعنی کوئی بھی اسپیسیفک تھنگ, آبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو فوبک کر سکتی ہے. اچھا, پھر ایک سوشل فوبیا ہوتا ہے جو کہ ینگسٹر میں بہت یعنی ریسنٹلی بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے. سوشل فوبیا یعنی آپ لوگوں سوشلائز کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں. اب اس کے پیچھے ریشنل فیئر کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. سینس آف امبیرسمنٹ ہوتی ہے, ریجیکشن ہوتی ہے, کانفیڈنٹ نہ ہو پانا کہ میں شاید ٹھیک بات نہ کر سکوں, میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ٹھیک نہ ہو. تو لوگوں سے یعنی سوشلائز کرنے کا یا سوشل فوبیا بھی ہوتا ہے. تھرڈ جو ہے وہ ایگورا فوبیا, یعنی کنفائنڈ پلیسز کا خوف ہونا. سم ٹائم ہمارا دماغ, چونکہ ہم تھوڑا سا دماغ کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے کہ کنفائنڈ پلیسز کا مراد یہ ہے کہ جہاں اب جیسے ہم ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سو یہاں پر ونڈوز بھی ہیں, ڈورز بھی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ جب یہ فیل آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس پلیس سے باہر نہیں جا سکتا, تو وہ کنفائنڈ پلیس ہے. اب وہ باہر کھلا ایریا بھی ہو سکتا ہے, وہ رشی پلیس بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو لگے کہ اچھا اب یہ اتنا رش ہو گیا ہے تو میرا نکلنا یہاں سے مشکل ہے, کہ میں کنفائنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ ایک فوبیا کی شکل جو ہے وہ موسٹلی لوگوں میں, جیسے ایلیویٹرز کا فوبیا ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ 10 منزلہ ایون 15 20 منزلہ عمارتوں میں سیڑھیوں سے جانا پریفر کرتے ہیں رادر دین کہ وہ لفٹ کو یوز کریں اینڈ آل دیٹ. ایون ایروپلینز میں بیٹھنے کا یہی کنفائنڈ پلیسز میں یہ ایگزامپل ایک آ جاتی ہے. لوگ جہاز میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایون لوگ اپنے کمروں میں انسیف فیل کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک دروازہ کھلا رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ باتھ روم یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی, یعنی وہ کہیں نہ کہیں پر جب ان کا مائنڈ یہ سینس کریٹ کرتا ہے, اور یہ اتنی یعنی ایک پینفل سی سم ٹائم سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کریں.
صحیح. سو ویورز کے لیے میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے پاس 3 ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کی, کیٹیگریز کے بارے میں بات کی فوبیا کی. اینڈ دا فرسٹ ون واز اسپیسیفک فوبیا, جس میں ہمیں کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ کوئی جانور ہو سکتا ہے, وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے, وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اور سوشل فوبیا کو ہم نے ڈسکس کیا. میں چاہوں گا کہ سوشل فوبیا کو بھی ہم دوبارہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایگورا فوبیا کو ڈسکس کیا, جس میں ہم انسان اس چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس خوف سے باہر کہیں نہیں جا پاتا کہ اگر اس کے اوپر کہیں سے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کو ہیلپ نہیں مل سکے گی یا وہ بھاگ نہیں سکے گا. اس وجہ سے ڈرتے ڈرتے وہ اپنے آپ کو کسی ایک ایسے کمرے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے, یا کسی ایک ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لیتا ہے جہاں پہ شاید وہ تھوڑا سا سیف فیل کرتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ باہر میں گیا کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور مجھے اس مسئلے سے نکلنے میں دشواری ہوگی. یعنی اس سچویشن میں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو کنفائنڈ فیل کرتا ہے تو اس کو ایگورا فوبیا کا نام دیا. اب اس میں میں نے جسے کہا کہ بہت دفعہ رشی پلیس پہ بھی بندہ کنفائنڈ فیل کر رہا ہوتا. اب یہ اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹ نا, کہ جو آپ کو اس طرح کا فیلنگ دے رہی ہوتی ہے. فوبیاز جو ہیں وہ انفیکٹ ایموشنل ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں آتے ہیں. یعنی ہوتی ان میں تھاٹس انوالو ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ آپ کی فیلنگس کو, یعنی یہ اتنی زیادہ انزائٹی آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سچویشن کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. سو جہاں پر بھی آپ کنفائنڈ اپنے آپ کو اور سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جانا جو ہے وہ مشکل ہے, اس سچویشن سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے, تو وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ذرا سفوکیٹڈ فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا مس, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی یوتھ یا اور بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے دنیا کا کوئی بھی کام کروا لو, بندوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہم, یا اسٹیج پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اسٹیج پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سارا جو ہے وہ چیزیں, پھر ہمیں کنٹینٹ بھی ملتا ہے کہ اسٹیج پہ جانے کی تیاری پہ اس نے بندے نے کہا تم فصل کے سامنے کھڑے ہو کے تیاری کرو جسٹ ٹو بوسٹ ہز کانفیڈینس. پھر اس نے اسٹیج پہ جائے کہا جی, جب اس نے سامنے سارے لوگ دیکھے تو اس نے کہا کہ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور انسان انسان ہوتے ہیں. سو یہ والا جو ایک فوبیا اتنا پریویل کر چکا ہے کہ کیمرہ کے سامنے بات کرنا, اسٹیج کے اوپر بات کرنا, ایون کہ شاید 10 لوگوں کے سامنے بات کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو سوشل فوبیا کو ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو کچھ اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں. دیکھیں, فوبیاز نا زیادہ تر جو ٹریگر ہوتے ہیں نا, موسٹلی ریسرچز کہتی ہیں کہ ٹین ایجنگ میں ٹریگر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر سوشلائزنگ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہم سب کی زندگی کا. وہیں پر فیئر آف ریجیکشن بھی بہت ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر. یعنی ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ٹین ایجنگ میں وہ فیئر ہوتا ہے. سو وہاں پر فیئر آف ریجیکشن سے جب آپ لوگوں کے سم ٹائم ایسے ایکسپیرینسز بھی ہو جاتے ہیں, یعنی بلی کوئی کر دیتا ہے اگر آپ کو, تو ایسی اسٹیٹ بھی آ جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں, 2 ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ایک اسٹیٹ انزائٹی اینڈ ایک ٹریٹ انزائٹی. اسٹیٹ انزائٹی اینڈ ٹریٹ انزائٹی. اسٹیٹ انزائٹی سے مراد جو ہم سب کو ہوتی ہے. یعنی اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ جی آپ نے ایک اسپیچ دینی ہے 200 لوگوں کے سامنے, تو تھوڑا سا ٹانگیں کانپیں گی, میری بھی آپ کی بھی. یا اگر میں کہوں کہ صبح ٹی وی پہ آپ کا پروگرام ہے, تو تھوڑی سی انزائٹی نیچرل ہے, یعنی اسٹیٹ انزائٹی ضروری بھی ہے, وہ ضروری بھی ہے. ٹریٹ انزائٹی یعنی اس سے بڑھ کر, یعنی آپ پرماننٹ ہی ایک انزائٹی کی اسٹیٹ میں ہوں. سوشل فوبیا جو ہے وہ ٹریٹ انزائٹی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یعنی آپ پرون ہو جاتے ہو آپ انزائٹی کے. اینڈ پھر جب آپ پہلی دفعہ آپ کے ذہن میں خوف آتا ہے, اٹس آل اباؤٹ تھاٹ نا. انفیکٹ یہی ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک تھاٹ آتی ہے آپ کو کہ لوگ میرے سے پریزنٹیشن اچھی نہیں دی جائے گی, لوگ مجھ سے سوال کر لیں گے, ایسی ڈرانے والی سوچیں فوبیاز کی سوچیں ہوتی ہیں. میری آواز بند ہوگی تو کیا ہوگا, میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے, میری آواز غائب ہو جائے گی, مجھے پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, لوگوں نے سوال کر لیا تو کیا ہوگا, ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. فیوچر ریلیٹڈ اپریہنشنز جب آپ کو آکوپائڈ کرتی ہیں تو پھر آپ اس میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سوچ آتی ہے ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا, تو آپ جو ہے وہ انزائٹی, گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے, آپ کو یعنی باڈی کچھ سینسیشن کریٹ کرتی ہے. اصل میں وہ مسئلہ ہوتا ہے.
ان ایکسپیرینس کو پھر فیل نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. اب یہ صرف سوشل فوبیا نہیں, میں اوور آل فوبیاز کی بھی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو فوبک جس چیز سے ہوتے ہو تو وہ انفیکٹ آپ کی باڈی کو انوالو کرتی ہے, اینڈ جب باڈی انوالو ہوتی ہے تو ہم اس ایکسپیرینس کو کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اوائڈنس کی طرف آتے ہیں. اگر مجھے لوگوں میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو اصل میں وہ گھبراہٹ کو میں مینیج کرنے کے لیے لوگوں سے نہیں ملوں گی. اینڈ آپ ذکریہ یقین نہیں کریں گے, یہاں پر ہم نے ایسے کلائنٹس بھی ڈیل کیے ہیں جو 2 ایئر سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے رہے. یعنی اتنا یہ کرونک اور پینفل سی سم ٹائم اسٹیٹ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم فیملیز کچھ کر نہیں پاتی ہیں. اینڈ یہ جو اوائڈنس کا ایک پیٹرن انکانشیسلی کوئی اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو یہ فوبیاز کو اسٹرینتھن بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا مس, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے سوشل فوبیا کو ڈسکس کیا. تھوڑا سا اگر ہم کوئکلی سمٹمز جو فزیولوجیکل جو ہماری فوبیا کی صورت میں ہماری باڈی میں جو سمٹمز نظر آتے ہیں, نشانیاں, علامات ظاہر ہوتی ہیں, ان کے اوپر اگر تھوڑا سا ہم کوئکلی بات کر لیں تو وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں فزیولوجیکل چینجز کی ہم بات, تھاٹ کی میں نے جیسے بات کی نا, ابھی نیکسٹ جب ہم بات کریں گے تو میں آپ سے یہ بھی بات کروں گی کہ صرف فوبیا ایک ہماری فیلنگ ہی نہیں ہے, اس سے اور بھی ہمارے ایریاز آف لائف بہت افیکٹ ہوتے ہیں. تو دیر آر سم کمپوننٹس جو کہ انوالو ہوتے ہیں اس میں. فزیولوجیکل لیول پر بات کریں تو بہت سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھٹن محسوس ہوتی ہے, ٹریمرز ہو سکتے ہیں, پینک سٹیٹ ہو سکتی ہے. ٹریمرز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. کپکپاہٹ ہو سکتی ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں کام سکتے ہیں, پسینے چھوٹ سکتے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, چوکنگ انفیکٹ ہو سکتی ہے سم ٹائم فوبیاز میں. کمزوری بھی کی طرف بھی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں. سو سم ٹائم پینک اسٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے, فریکوینٹ یورینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو. سو دل تیزی سے دھڑکنا, بلڈ فلو کا انکریز ہونا, ہاتھ پاؤں کا کانپنا, منہ کا خشک ہونا. اس کے علاوہ ایسے سم ٹائم لگتا ہے کہ جیسے دل جو ہے وہ منہ میں آ کر دھڑک رہا ہے. تو ایسی جو اسٹیٹ ہے اور سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو تو یہ فوبیاز کے سائن اینڈ سمٹم, اور اسی وجہ سے کوئی اوائڈنس کے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کہ وہ یہ اتنی پینفل ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے ٹھیک ہے کہ ہم اس سچویشن سے ہی بچیں. مس, ڈسکشن ہم نے کیونکہ کمنٹس میں چونکہ ساتھ ساتھ تھوڑے سے شامل بھی کر لیتا ہوں, ہمارے پاس ہے کمنٹس میں ایک تو اپریسیشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہاؤ کین وی اوور کم سوشل فوبیا کے حوالے سے لوگوں نے زیادہ پوچھا ہوا ہے. تو ہم ٹریٹمنٹ کے اوپر ڈسکشن کرنے سے پہلے تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں کہ اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں, فوبیا ہوتا کیوں ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, جو ہمارے سم ٹائم ایسے اسٹریسفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہمارے اندر فوبیاز کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر کسی بندے کو کسی سوشل گیدرنگ میں بہت کوئی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے, یا وہ کوئی گر گیا ہے, یا کوئی کڈ بی اینی نیگیٹو ایکسپیرینس, تو اس کے اندر وہ فوبیا جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. ابھی ہم جب بریک کے دوران بات کر رہے تھے تو ہماری ٹیم میں سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ سوشل فوبیا کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اس کی ایک ریزن ذکریہ صاحب یہ ہے کہ فرام دا بگننگ انوائرمنٹ سے یا ہمیں گھر سے ایک انڈائریکٹ میسج ملتا رہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم نے بہت یعنی کوئی بہترین اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, یعنی لوگوں کا اپروول جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری سوسائٹی بڑا انڈیوس کرتی ہے. اب ایک بندے کو جب یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک پرفارم کر پاؤں گا یا نہیں, یا میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک لگ رہا ہوں, رک کر ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو اگر ہم ٹھیک نہ لگ رہے ہوئے. تو سوال ہے نا بالکل کہ اگر لوگ ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں لوگ خوش رہتے ہیں ہر کسی سے؟ ڈیفینیٹلی دے ہیو سم ادر تھنگس جو وہ ایکسپریس کر سکتے. ایک تو بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں ہمارے ارد گرد کے لوگ, ایون ہمارے پیرنٹس سم ٹائم لوگ کیا کہیں گے اس بات کو بہت زیادہ انڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم بہت پیپل کانشیس لوگ ہو جاتے ہیں. ہم غلطی کرنے کو جرم سے ہی کوئی سمجھ لیتے ہیں. ہم کسی دن شیم پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم مطلب لوگوں کا جو ہمیں خوف ہوتا ہے, تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اور اگر میری غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا. تو سم ٹائم شیم بھی ہمیں انہیبٹ کر دیتی ہے لوگوں سے ملنے کو. سو کازز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بیڈ
ایکسپیرینسز جو ہمارے ہوتے ہیں نا نیگیٹو اسٹریسفل, تو وہ کاز کر سکتے ہیں فوبیا کو کریٹ کرنے میں. ایک بندے کا اگر ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں میں وہ گر گیا ہے یا لوگوں کے سامنے اس کی بڑی کسی نے کوئی بے عزتی کر دی ہے, تو وہ ان لوگوں سے ملنے میں ذرا گھبرائے گا. یا ٹیچر نے کبھی ان فرنٹ آف آل سب کے ڈانٹ دیا ہے, تو یعنی ایسا پینفل کوئی ایکسپیرینس یا بیڈ یا اسٹریسفل ایکسپیرینس کاز کر سکتا ہے فوبیاز کو. اپارٹ فرام دیٹ جینز اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, جو پری ڈسپوزیشن ہے انسانوں کی وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. بٹ ریسرچز یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فوبک پیرنٹس کے بچے بھی فوبک ہوں, ناٹ نیسیسری. ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے لوگوں میں اس طرح سے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ بہت رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے, اگر آپ کے ٹریننگ ایسی ہے, آپ کا ارد گرد کا ماحول فوبیاز کو انڈیوس کر رہا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات, آبزرویشنل لرننگ جو ہے وہ فوبیاز کو بہت کریٹ کرتی ہے. آبزرویشنل لرننگ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں. سو اگر وہ اپنے پیرنٹس کو لیزرڈ کاکروچ سے ڈرتا ہوا آبزرو کر رہے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر یہ ہوگا. وہ اگر اپنے پیرنٹس کو سوشلائز کرنے سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو ان کے اندر بھی دیر آر چانسز کہ سوشل فوبیا جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے. ایک جو پیپل پلیزنگ کا کانسیپٹ ہے, یہ بھی ہمارے اندر سوشل فوبیا کو کریٹ کر سکتا ہے کہ ہم لوگوں کا اپروول چاہنے کے لیے سم ٹائم اتنا زیادہ یہ فیئر ہمیں ڈومینیٹ کر دیتا ہے کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملے نا. اچھا. کیونکہ اگر ایک تھاٹ ہے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے پسند کریں گے یا نہیں, یا پتہ نہیں میں صحیح پرفارم کر پاؤں گا یا نہیں, کیا میں اچھا لگ رہا ہوں, کیا میں ٹھیک لگ رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہوگا. اب اس تھاٹ کو اگر ہم کنفرنٹ کرنا سیکھ جائیں کہ جب ہم تھاٹ کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا, زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں اگر آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, یا آپ کو بہت اچھی انگلش نہیں بولنی آتی, یا واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ اٹ, تو اس میں لوگ اگر اس طرح سے ان پیرامیٹرز پر آپ کو جج کرتے ہیں تو یہ ان کا پیرامیٹر ہے. آپ کو اس پہ اپنے کانفیڈنس کو لوز کرنے, دیکھیں ایک چیز ہمیں نہیں آتی تو پھر نہیں آتی نا, سیلف اسٹیم کی کنیکشن بھی اس سے مل رہا ہوتا ہے نا آپ کا. میں اسی کانسیپٹ پہ آنے لگا تھا. اپنے ویورز کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ میں ڈسکس کرتا چلوں کہ سیلف اسٹیم کا کانسیپٹ بیسیکلی اگر آپ اس کو جنرل لینگویج میں ڈسکس کریں تو وہ یہ ہے کہ سیلف اسٹیم ایک آپ اپنے آپ کو کیا ویلیو دیتے ہیں, آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ بیسیکلی سیلف اسٹیم کا کانسیپٹ ہے. تو مس سیلف اسٹیم کا کانسیپٹ اپنے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کا فوبیا سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ہم نے سیلف اسٹیم پر ڈیٹیل پروگرام کیا ہوا ہے کہ کیسے ہم اپنی سیلف اسٹیم کو کر سکتے ہیں. اصل میں اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں پر فیئر اینڈ فوبیا سے مل رہی ہوتی ہیں. صحیح. سیلف اسٹیم لو جن لوگوں کی ہوتی ہے تو ان کو یہ فیئر ہی ہوتا ہے نا, جی جی, ججمنٹ کا, اور ان کو لگتا ہے کہ دے آر ناٹ ورتھ فل کسی نہ کسی وجہ سے, تو لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے. تو فیئرز جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں لو سیلف اسٹیم کے لیے. لیکن کازز کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو ایک تو نیگیٹو ایکسپیرینسز آپ کے فوبیاز کو ٹریگر کر سکتے ہیں, آپ کے جینیٹک میک اپ رسپانسبل ہو سکتا ہے, پھر آپ کا انوائرمنٹ اینڈ سائیکو سوشل اسٹریسرز بھی سم ٹائم فوبیاز کو کریٹ کر سکتے ہیں.